خدا کہتے تھے اللہم تقبل منا، امام نے ہاتھوں میں اٹھایا اور خدا سے کہتے ہیں پروردگار اسے ہماری جانب سے قبول کر لے۔ جناب علو محمد شہید ہوئے، امام حسین نے کہا پروردگار اسے ہماری جانب سے قبول کر لے۔ اب یہ ہے کہ 6 ماہ کی قربانی حسین نے پیش کی، اللہ سے کہتے ہیں پروردگار اسے ہماری جانب سے قبول فرما دے۔ توجہ کریے، یہ صبح سے لے کر کے عصر تک حسین کرتے رہے۔ ایک مومنہ کی اسلامی سواد کی مجلس ہے، میں آ رہا ہوں اسی منزل کی طرف، مگر اب ایک منزل آئی ہے کہ جہاں حسین خود گلا کٹائے سو رہے ہیں۔ اب یہ کربلا کی وہ آخری قربانی ہے کہ جو حسین ابن علی نے اپنے سر کی صورت میں بارگاہ خدا میں پیش کر دی ہے۔ عصر عاشور یہ قربانی ادا ہو گئی۔ توجہ کریے، 11 محرم کو بہن اسیر ہو کر کے مقتل میں آئی۔ بہت توجہ کیجیے گا، زینب اسیر ہو کر کے مقتل میں آئی، اور جب اب مقتل میں آئی ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ ساری بیویوں نے اپنے آپ کو ناپے کے اوپر سے گرا لیا اور اپنے اپنے ورثہ کی لاشوں سے لپٹ کر کے بیان کرنے لگی۔ علی کی بیٹی نے بھی خود کو ناپے سے گرایا۔ زینب چلتی ہوئی ایک لاش کے قریب آئی، جو لاش کے جس لاش کے اوپر اتنے گھوڑے دوڑ چکے ہیں، اسے پہچاننا آسان نہیں ہے۔ کچھ دیر تک بھائی کی لاش کے قریب کھڑی رہ کے زینب پوچھتی ہیں انت اخی، کیا تم ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو؟ اور اس کے بعد زینب نے وہ ذمہ داری ادا کی کہ جو صبح سے روز عاشور صبح سے لے کر کے عصر تک خود حسین انجام دے رہے تھے۔ ہر قربانی کو بارگاہ خدا میں پیش کرتے تھے، پروردگار اسے قبول کر لے۔ زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں کو بھائی کی لاش کے نیچے لگایا، ذرا سا لاشے کو بدل کیا، نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کر کے ایک فقرہ کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہم سب کی طرف سے اس قربانی کو اللہ اکبر، یعنی صبح سے لے کر کے عصر سے پہلے تک جتنے شہید ہوئے اسے حسین نے اپنی طرف سے بارگاہ خدا میں پیش کیا، مگر خود حسین کی قربانی کو زینب نے بارگاہ خدا میں پیش کیا۔ اور اس کے بعد زینب کھڑی ہو کر کے بھائی کی لاش پہ کچھ عہد کرتی ہیں، بھیا تمہیں اس حال میں چھوڑ کے بہن نہ جاتی، میں عزت ہونے لگی ہو تعلیم کی مناسبت سے قریب لا رہا ہوں، بہن چھوڑ کے کبھی نہ جاتی۔ اے بھیا اگر زینب کے پاس کوئی چادر و رضا ہوتی تو تیری لاش کو یوں اڑیا نہ چھوڑتی، تیری لاش کو چھوڑ کے بہن کبھی نہ جاتی، مگر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو تم نے دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، لہذا بہن جا رہی ہے۔ لاش برادر سے خطاب کیا اور زینب اسیر ہو کر کے کربلا سے کوفہ آ گئی، کوفے سے شام چلی گئی زینب، شام میں قید خانے میں قید رہی زینب، مگر ایک جملہ سنیں گے اگر آپ برداشت کر لیں تو کر لیں۔ تعلیم یہ کہتی ہے ایک سے ایک مصیبت آئی، ایک سے ایک پریشانی آئی، توجہ کریے گا، ایسی ایسی مصیبتیں، مگر علی کی بیٹی نہ کہیں دبی، نہ کہیں ڈری، نہ کہیں جھکی، نہ کہیں حوصلہ پست ہوا۔ زینب ہر مقام پہ بولتی رہی، حسینیت کے چراغ کو ہر قدم پہ جلاتی رہی، روشن کرتی ہوئی یہ چراغ آگے بڑھتی رہی۔ ہاں بازاروں میں ہجوم رہا، مگر زینب بولتی رہی، اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی، پتھر برستے رہے مگر زینب اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی، تازیانے پڑھتے رہے مگر زینب اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی۔ یہ سب زینب کرتے کرتے قید خانے شام میں آ گئی۔ اس کے بعد وہ منزل بھی آئی، آپ نے 40 میں سنا ہوگا ہاں دیدو کہ جب امام سجاد کو بلا کر کے یزید نے کہا ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہیے یہاں رہیے چاہیے بدل چلے جائیے، پھر آخر جناب زینب نے مکان خالی کرایا، مجلس برپا ہوئی، 7 روز تک مجلس کرنے کے بعد اب ہماریاں آئیں، اور ہماری اس طریقے ساری کے مقصد یہ فکرے ہیں سارے کہ زینب جیسے آگے بڑھی ہماری میں بیٹھنے کے لیے کیا دیکھا کہ سوٹ کو رنگین پردے لگے ہیں، کپڑے لگے ہیں ہماری پہ، زینب کے آگے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر گئے، زینب واپس پلٹ آئی، اے بیٹا سید سجاد پہلے یہ کہو کہ ان سارے ہماریوں کے کپڑوں کو کالا کر دیا جائے تاکہ ہم جہاں سے گزرے لوگ ہمیں دیکھ کے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے رسول کے غم میں غمگین ہیں، ہم پیغمبر کے خانوادے کے قتل کی وجہ سے غمگین ہیں، ہم سوگ کے عالم میں ہیں۔ پردے بدلے گئے، بیویاں سوار ہوئی، قافلہ چلا، اب کربلا میں پہنچ رہا ہے قافلہ۔ میں ایک مندر اور مجلس تمام ہے عزیز ہو، زینب آئی، آ کر کے قبر پہ کھڑی ہو گئی۔ بس بہت لوگ یہ
जब जा रही थी तो यहाँ लाशें बिक रही थी, आज आई हैं तो कब्रें बनी हैं, एक कब्र पे खड़ी हैं, इसकी कब्र है हुसैन की कब्र। कुछ देर तक कुछ कहने को नहीं है ज़ैनब के पास, मगर हिम्मत की, लब हिले, होठ खुले, कहती है भैया जितनी जिम्मेदारी ली थी ज़ैनब ने वो सब पूरा कर दिया। ये भैया जितनी जिम्मेदारियां तुमने दी थी मैंने वो सारी जिम्मेदारियां अदा कर ली। ए भैया न कहीं दबी, न कहीं डरी, न कहीं हौसले पस्त हुए, लोगों का सहारा बनती रही, लोगों को हौसला देती रही। ए भैया सारी मंजिलें तय कर ली, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को अदा कर दिया, तुम्हारी कुर्बानी को घर घर पहुंचा दिया, जहां से भी काफिला गुजरा तुम्हारे मकसद को ज़ैनब आम करती गई, सब कुछ अदा कर दिया। मगर ये भैया ज़ैनब बहुत शर्मिंदा है, सब करने के बावजूद एक तमन्ना तुम्हारी, एक वसीयत तुम्हारी जो सकीना के बारे में थी ज़ैनब न कर सकी। ए भैया इतने तमाचे, इतने तालियाने, इतनी मुसीबतें कि ज़ैनब सकीना को बचा न सकी।